बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। रूसी सदर की नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन को मुबारकबाद और ताउन की पेशकश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी सफीर की अहम मुलाकात। इलाकाई अमूर पर हमायत की यकीन दहानी। तुर्की पर पाबंदी। रूस ने अमेरिका के खिलाफ खामोशी तोड़ दी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर और नौशहरा का दौरा करेंगे। कौमी एयरलाइन का सऊदी अरब के एक और शहर से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। रूस के बाद ईरान भी अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ तुर्की की हमायत में खड़ा हो गया, बड़ा ऐलान कर दिया। बड़ी पेशरफ्त। अफगान तालिबान का सियासी कमीशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। कनाडा से पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। कैनेडियन हुकूमत ने पाकिस्तान के बेशतर इलाकों की मजमूई ट्रैवल एडवाइजरी बेहतर कर दी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि दुनिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक को इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आलमी खबर रिसां इदारे के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को अमेरिका का नया सदर मुंतखब होने पर एक माह से जायद का अरसा गुजरने के बाद बिलाखिर मुबारकबाद दे दी। रूसी सदर ने अपने बयान में अमेरिकी सदर को मुखातब करते हुए मजीद कहा है कि मेरी जानिब से आपको, मेरी तरफ से आपको तमाम तर ताउन हासिल रहेगा। दुनिया के अमन के लिए हमें तमाम इख्तिलाफात को भुला देना चाहिए। सदर पुतिन ने कहा है कि दोनों ममालिक को अपने मसाइल मुज़ाकरात की मेज पर हल कर लेना चाहिए। दुनिया इस वक्त एक खतरनाक वबा का सामना कर रही है जिससे बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद से लड़ा जा सकता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन नौमुंतखब अमेरिकी सदर को मुबारकबाद देने वाले उन चंद आलमी रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने ताखीर से काम लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ सईद अल मालकी ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई और दो तरफा ताउन और दफाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब के सफीर का कहना है कि सऊदी अरब खित्ते के तमाम इश्यूज पर पाकिस्तान के मौकफ की मुकम्मल हमायत करता है। कमल अजीम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने अलविदाई मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने खित्ते में इस्तेहकाम और दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस के वजीर खारजा सरगई लारूफ ने अमेरिका की जानिब से तुर्की पर आयद की जाने वाली माशी पाबंदियों को बैनुल अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बैनुल अक़वामी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजीर खारजा ने बोस्निया में अमेरिका की जानिब से आयद पाबंदियों की सख्त मजम्मत करते हुए इसे ट्रंप इंतजामिया का तकब्बर करार दे दिया। उनका मजीद कहना था कि अमेरिका का तुर्की पर माशी पाबंदी आयद करना बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और मुतकब्बर रवैये का इजहार है। ट्रंप इंतजामिया ने बेहुदा शक्ल में पाबंदियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी सख्त रवैया अपनाए हुए है।
بین الاقوامی حیثیت سے اسے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ واضح ہے کہ امریکہ نے روس سے S-400 فضائی دفاعی نظام خریدنے کی وجہ سے ترکی پر معاشی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترکی نے بھی امریکہ کی جانب سے عائد کی جانے والی معاشی پابندیوں پر خاموشی توڑ دی۔ ترکی کے اسپیکر اسمبلی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کو قیدی بنانے کی کوشش ماضی بن چکی۔ امریکہ کی جانب سے آئندہ کی جانے والی پابندیاں اتحاد اور اتحادی ممالک سے تعاون معمول پر لانے سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ترکی کو دفاعی صنعت میں اسیر بنانے کا خواب اب ماضی بن چکا، لہذا ایسی کوئی بھی پابندی کسی کام نہیں آئے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان آج پشاور اور نوشہرہ کا دورہ کریں گے۔ حیات آباد سپورٹس کمپلیکس اپ گریڈیشن منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا بھی افتتاح کریں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان پشاور میں نوجوانوں کو رقم کے چیک تقسیم کریں گے۔ معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں میں آج کروڑوں روپے کی رقم تقسیم کریں گے۔ روزگار کی فراہمی کے لیے کامیاب جوان حکومت فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ قومی ایئر لائن نے سعودی عرب کے شہر ابہا کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق قومی ایئر لائن PIA سعودی عرب کے شہر ابہا کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے جا رہی ہے۔ PIA ابہا کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کرے گی۔ پروازیں لاہور اور اسلام آباد سے چلائی جائیں گی۔ ڈاکا کی منظوری کے بعد PIA جنوری کے پہلے ہفتے سے فلائٹ آپریشن شروع کرے گا۔ واضح ہے قومی ایئر لائن نے پروازیں شروع کرنے کے لیے سعودی حکومت کو درخواست دے رکھی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی پر امریکہ کی عائد کردہ پابندیوں کے خلاف ایران نے مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ترکی پر روس سے S-400 فضائی دفاعی نظام خریدنے کی بنیاد پر امریکہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کی مذمت کی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں جواد ظریف کا کہنا ہے کہ امریکہ کو دوسرے ممالک پر پابندی لگانے اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی کی لت لگ چکی ہے۔ ہم امریکہ کی جانب سے ترکی پر لگائی جانے والی تمام پابندیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم ترکی کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ واضح رہے امریکہ نے روسی میزائل شکن سسٹم خریدنے پر گزشتہ روز ترکی کی وزارت دفاع کے متعلقہ شعبے کے حکام پر اقتصادی اور سفری پابندی عائد کی۔ مبصرین ان پابندیوں کو آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں ترکی کے کردار اور عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر مخالفانہ رویے کا نتیجہ بھی قرار دے رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان امن عمل میں مزید پیش رفت کے لیے افغان طالبان کا سیاسی کمیشن وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق افغان طالبان کا سیاسی کمیشن وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ وفد کی قیادت ملا عبدالغنی برادر کریں گے۔ وفد کا یہ دورہ 3 روز پر مشتمل ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وفد وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کا مقصد افغان امن عمل کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لینا ہے۔ پاکستان پرعزم ہے کہ افغانستان کی سپورٹ جاری رکھے گا۔ دوسری جانب افغان میڈیا نے بھی طالبان پولیٹیکل کمیشن کے دورہ پاکستان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان طالبان کا وفد آج سے 18 دسمبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ افغان طالبان کا وفد وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کینیڈین حکومت نے پاکستان کے بیشتر علاقوں کی مجموعی ٹریول ایڈوائزری بہتر کر دی۔ تفصیلات کے مطابق کینیڈا کی جانب سے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری بہتر ہونے سے سیاحت کو فروغ ملے گا۔ کینیڈین شہری بآسانی ملک میں سیاحت کے لیے آ سکیں گے۔
کورونا وائرس کے پیش نظر کینیڈا نے اپنے ملک کے شہریوں کو پاکستان جانے سے متعلق ایڈوائزری سخت کی ہوئی تھی، تاہم اب کینیڈا نے پاکستان کے بیشتر علاقوں کی مجموعی ٹریول ایڈوائزری بہتر کر دی۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا ہے کہ بے حد خوشی کے ساتھ ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں، کینیڈا نے پاکستان کے بیشتر علاقوں کی مجموعی ٹریول ایڈوائزری بہتر کر دی ہے۔ کووڈ پابندیاں ختم ہونے کے بعد ٹریول ایڈوائزری مزید بہتر ہو جائے گی۔ خبر کی اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سائبیرین ہواؤں نے شہر قائد کا موسم مزید سرد کر دیا، اگلے 3 روز تک موسم سرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے کہ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 60 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ موجودہ سردی کی لہر مزید کچھ روز برقرار رہے گی، جبکہ اگلے ہفتے 3 روز تک موسم سرد اور خشک رہے گا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔